فرمائیں گے۔ العیاذ باللہ، اللہ سب انسانوں کو محفوظ رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اب دینی کس کو ہے، کس طریقے سے دینی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل تو بتائی، لیکن حکم اللہ نے سورۃ توبہ کے اندر اس کی آیت نمبر 60، سورۃ توبہ 10واں پارہ، اس کی آیت نمبر 60، اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات۔ یہاں زکوٰۃ کو صدقہ سے تعبیر کیا۔ صدقہ کہتے ہیں خیر خواہی کو۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صدقہ صرف مال کا ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کسی مسلمان سے خندہ پیشانی سے ہنس کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تمہارا کوئی رستے میں ایذا والی چیز پڑی ہوئی کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور تمہارا کسی مسلمان کو اچھا مشورہ دینا، خیر خواہی کی بات بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب ہے خیر خواہی۔ یہاں صدقے سے مراد مال کا صدقہ ہے جو انسان دوسرے کی خیر خواہی کے لیے کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ کس کس کو دینا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے سوال کیا ہے اللہ کے پاک پیغمبر میں مجبور ہوں، مجھے عطا کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ اس معاملے میں اللہ نے میری مانی ہے نہ پہلے کسی رسول کی۔ اللہ نے مدیں خود مقرر کی ہیں، اگر ان مدوں کے اندر تم آتے ہوگے تو میں ضرور دوں گا، وگرنہ ایسے نہیں دوں گا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اس مال کو پھینکنا نہیں ہے کہ جو آیا اسے دے دیا۔ جس طرح ہم نماز کے لیے اپنے لباس کو صاف کرتے ہیں، جسم کو صاف کرتے ہیں تاکہ ہماری نماز قبول ہو جائے، ہم اپنے ذہن کو صاف کرتے ہیں، اپنے لباس کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح یہ مال کا معاملہ جو ہے یہ صرف یہ نہیں جو آیا اسے دیتے جاؤ، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حقدار کو تلاش کریں کہ جو حقدار ہے اس تک اس کا حق پہنچائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حقدار کون ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء۔ یہ صدقے کے سب سے پہلے، زکوٰۃ کے سب سے پہلے حقدار فقراء ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ فقیر وہ ہے جس کی ڈیفینیشن اللہ نے قرآن میں کی۔ وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ سورۃ بقرہ کے اندر للفقراء، فقیر وہ ہیں احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے میں روک لیے گئے، جس طرح آج فلسطین غزہ کے مسلمان ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں، اور دنیا میں ایسی جگہ جہاں کفار نے مسلمانوں کو اس طرح جس طرح قیدی ہوتے ہیں اپنی من مرضی سے روکا ہوا ہے۔ کہا سب سے پہلے فقیر یہ ہیں احصروا فی سبیل اللہ، جو صرف اللہ کی وجہ سے، اس پہ ایمان کی وجہ سے، اس کے رسول کے اقرار کی وجہ سے، قرآن کو کتاب حق ماننے کی وجہ سے ان کو زندگی کی ان پہ اجیرن کر دی جاتی ہے۔ تو نبی کریم اللہ رب العزت نے فرمایا احصروا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے رستے میں روک لیے گئے ہی اصل فقیر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہارے گھروں کے باہر آ کے 1 کھجور 2 کھجور 1 روپیہ 2 روپے 10 روپے لے کے راضی ہو جاتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہے۔ کہا یہ پیشہ ور گداگر ہیں۔ فقیر کون ہے؟ سب سے پہلا احصروا فی سبیل اللہ، دوسرا لا یستطیعون ضربا فی الارض، اپاہج ہے، نبینا ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہے، اس کی ٹانگ نہیں ہے، یا اس کا جسم اتنا لاغر کمزور ہو گیا ہے مزدوری کر ہی نہیں سکتا، نظر آ رہا ہے کہ یہ بیچارہ مزدوری نہیں کر سکتا۔ کہا لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں مارنے کی طاقت نہیں رکھتا، لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ اور تیسرا وہ سفید پوش ہے، لا یستطیعون ضربا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو عام آدمی ہے اسے دیکھ کے سمجھتا ہے یہ تو اچھا بھلا ہے کیونکہ وہ مانگتا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن ہے سفید پوش۔ اور ایسے لوگ ہمارے خاندانوں میں ہوتے ہیں، ہمارے محلوں میں ہوتے ہیں، ہمارے ملازموں میں ہوتے ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں
لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسیماہم. ان کے چہروں کی پریشانی دیکھ کے بندہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں سے کیا پریشانی ہے، اس سے پوچھ لیتا ہے. یہ فقیر ہے، مانگتا نہیں لیکن چہرے کی پریشانی ظاہر کرتی ہے کہ یہ کسی مجبوری میں مبتلا ہے. تو ایسے پریشان حال چہروں کو پہچانے. کہا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل آدمی سمجھتا ہے یہ تو اچھا بھلا ہے. تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا، جو واقعتاً ضرورت مند ہے کبھی چمٹ کے نہیں مانگتا. یہ اللہ نے کرائٹیریا بتایا کہ جو اصل فقیر ہے وہ کبھی چمٹ کے نہیں مانگتا، جو چمٹ جاتا ہے وہ حقیقی فقیر نہیں ہوتا. یہ فقیر کی ڈیفینیشن اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی. آپ اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لیں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. یہ 6 نشانیاں اللہ رب العزت نے بتائی. اگر ان میں سے کوئی نشانی دیکھیں تو یہ فقیر ہے، اسے دے دیے. دوسرا حقدار ہے مسکین. مسکین کی ڈیفینیشن یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید مسکین وہ ہوتا ہے جس کی ماں فوت ہو جائے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. مسکین وہ شخص ہوتا ہے جو مزدوری کرتا ہے لیکن اس کی کوشش، محنت، جد و جہد کے باوجود اس کے پاس اتنی اجرت نہیں اسے ملتی کہ وہ اپنے گھر والوں کی اچھے طریقے سے کفالت کر سکے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ کر سکے اور اپنا کھانا پینا، اپنا لباس اچھا کر سکے. اگر خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے تو وہ اس کا علاج معالجہ کر سکے. ایسے شخص کو مسکین کہتے ہیں. جو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ یہ فلاں فیکٹری میں ملازم ہے یا فلاں مستریوں کے ساتھ کام کرتا ہے یا فلاں جگہ یہ کام کرتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ مسکین آدمی ہے. اجرت اسے اتنی نہیں ملتی کہ وہ اپنے گھر والوں کی اچھے طریقے سے کفالت کر سکے. میرے عزیز بھائیو، یہ آپ بات جانتے ہیں، تعلیم اس وقت ہماری زندگی کی ضرورت بن گئی ہے. کوئی کسی کی بیٹی کا رشتہ نہیں لیتا جب تک اس کی تعلیم کے متعلق نہیں پوچھتا، بیٹے کا رشتہ نہیں کرتا جب تک اس کی ایجوکیشن کے متعلق نہیں. یہ بھی ایک مجبوری بن گئی ہے. اس لیے لوگوں، غرباء کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، تیسرا اللہ رب العزت نے فرمایا ایک یتیم ہے. یتیم وہ ہے جو نابالغ ہے. جب بالغ ہو جاتا ہے وہ یتیم کی فہرست سے نکل جاتا ہے. وہ نابالغی کے اندر اس کا باپ فوت ہو گیا، جو گھر کا کفیل تھا وہ نہ رہا، اور ماں بیچاری کتنی مزدوری کر سکتی ہے. وہ بیچارے معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ایسے انسان کے ساتھ مدد کرنا اتنا عظیم اجر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر کے اندر ایک یتیم کو رکھا، اس کی پرورش کی، اس پہ خرچ کیا، اس کی تربیت کی، پروان چڑھایا، جب قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم نے اس طرح 2 انگلوں کو کہا، جس طرح یہ انگلی اس کے ساتھ ہے اس طرح وہ بندہ جس نے یتیم کے ساتھ ایسا کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، یتیم کے ساتھ شفقت کرنا اس کا اتنا بڑا اجر ہے. جس نے کسی کو دیکھا اس کا باپ فوت ہو گیا، یہ قسم پرسی میں بیچارہ پھر رہا ہے، وہ بیٹی ہے یا بیٹا، اس نے پیار اور شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ ہی رکھ دیا. نبی کریم نے فرمایا اس کے سر کے نیچے جتنے ہاتھ بال آئیں گے اللہ اتنے گناہ اس کے معاف کر دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے جن کے ماں باپ کو زندہ رکھا ہے اللہ سلامت رکھے. اللہ رب العزت ان کی اولادوں پہ ہمیشہ ان کا سایہ قائم و دائم رکھے. لیکن جن کا سایہ اٹھ جاتا ہے ہم پہ یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے ہم ان کی کفالت کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بدقسمت چچا، پھپھیاں، تائے، خالہ ایسے ہیں جو ان یتیموں کا حق بھی مار کے کھا جاتے ہیں. اللہ رب العزت یتیم کے مال کو کھانے پہ اتنا ناراض ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جس نے یتیموں کا حق کھایا اس نے اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھری ہے، اس نے ان کا مال نہیں کھایا.
تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ایک ہے والعاملین، اسلامی حکومت کو چلانے کے لیے جتنے کارندے کام کرتے ہیں اس کے تحت